اور باپ کے پاس دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا آیا۔ کون سا؟ وہ چھوٹا لڑکا۔ اور کیا معلوم کیا؟ زازات کو معلوم کیا۔ کیوں معلوم کیا؟ گناہ کے کاموں کو کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ اپنے باپ کے زندہ رہتے اس نے پوچھا ہے۔ کہاں پر چلا گیا ہے؟ دور دیش کو چلا گیا۔ اور کیوں گیا ہے؟ غلط کاموں کو کرنے کے لیے، تھوڑے سمے کی زندگی میں عیش و عیاش کو پاپ کرنے کے لیے وہ وہاں پر چلا گیا۔ بدنصیبی کی زندگی اور اکیلے پن کو۔ اور کیا مان لیا ہے؟ باپ کے بنا زندگی بیکار ہے، اور باپ سے دور رہ کر اس کی زندگی خوفناک ہو گئی ہے، اس نے مان لیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ باپ کے پاس آیا ہے۔ اب 3 باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ کیا مان لیا ہے؟ باپ کے بنا زندگی بیکار ہے، اور اس سے دور رہ کر زندگی ٹوٹ چکی ہے۔ اس نے مانا ہے۔ اب کیسے آیا ہے؟ جیسے تھا ویسے ہی آیا ہے۔ وہ جس حالات میں تھا اسی حالات میں آیا ہے، اور جس بے سہارا حالات میں جی رہا تھا اسی بے سہارا حالات میں وہ آیا ہے۔ ایک وقت پر یہ لڑکا اس گھر میں کیسے زندگی کو بسر کیا ہے، اور یہ باپ کے گھر میں رہا ہے، باپ کی محبت میں رہ کر ایک بہت ہی اچھی طرح کی زندگی کو وہ جیا ہے۔ اچھی طرح سے جینے والا، باپ کی محبت میں رہنے والا، اس کے سائے کے تلے زندگی کو بسر کرنے والا یہ لڑکا باپ سے دور ہو گیا ہے، دنیا سے مل گیا ہے، گناہوں میں گر گیا ہے۔ ہیں کیا ایسے لوگ؟ اور وہ ایک وقت پر خدا کی مرضی کے مطابق جینے والا شخص تھا، خدا کے ساتھ دعا کی زندگی سے، روحانیت سے اور پاکیزگی سے، اور ایک اچھی گواہی سے، خدا کی دی ہوئی خدمت کی بڑی ذمہ داری سے پرواہ کرتے ہوئے، اور گناہ میں جانے والے لوگوں کے لیے ذمہ داری سے دعا کرنے والا، خدا کی قوت سے بھرنے والا، تو اس طرح جیتا تھا۔ لیکن اس دن باپ کے ساتھ رہنے والے اس بیٹے کے دل میں گناہ کا کوئی خیال آیا ہے، اور کوئی گناہ کی باتیں اس کے دل کی تسلی کو چھین لی ہیں، اور وہ اپنے باپ سے دور ہوا، باپ کی محبت سے دور ہوا، باپ کے گھر سے دور ہوا۔ چین سے، تسلی سے، اطمینان سے، خوشی سے وہ دور ہو گیا۔ اور کون ہے اس کے دل میں آنے والا گناہ کا خیال، گناہ کی سوچ؟ ایک سمے پر تم بھی روحانی تھے، اچھے شخص تھے، خدا کا خوف ماننے والی عورت تھی، کلیسا میں اور خدمات میں ہاتھ لگاتا تھا اور لگاتی تھی، اور دعائیں کیا کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، کلام الہی کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا، اس کے ساتھ لے جائے بنا تو باہر بھی نہیں جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہوئی وہ باتیں؟ کہاں گئی وہ روحانیت؟ اور کہاں گئی وہ تیری دعا؟ کہاں گئی وہ خدمات؟ کہاں گئی تیری زندگی کی گواہیاں جنہیں تو بتاتا تھا؟ اس شخص سے جب سے دوستی ہوئی ہے، اس شخص نے جب سے گھر میں قدم رکھا ہے، اس شخص نے جب سے تیری زندگی کے اندر قدم رکھا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو ناش کر لیا ہے، تو فطرت سے بھر گیا ہے، اور تیرے خیال بگڑ گئے اس کی دوستی سے، اور وہ گناہ کی لت، وہ گناہ کی باتیں، وہ گناہ کی خواہش، وہ گناہ کی کمائی، وہ گناہ کے خواب، اور وہ گناہ کرنے کی باتیں جو تیری زندگی میں بن گئی ہیں، اور تیری زندگی کو آج اس نے بنا تسلی اطمینان کے اور بنا چین کے کر دیا ہے۔ اور تو اچھی طرح سے رہتا تھا، لیکن آج تیری خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ یس، ایک شخص پاکیزگی سے دور ہو کر، گناہ کو اپنے سر پر رکھنے سے اور گناہ کو اپنی زندگی میں جگہ دینے سے، اور غور کیجئے وہ شخص کیا کھو دے گا معلوم ہے؟ اور خدا نے جو اچھی صحت عطا فرمائی ہے اس کو کھو دے گا، خوبصورتی کو کھو دے گا، اپنی شکل کو کھو دے گا۔ اور وہ کھویا ہوا بیٹا اب واپس آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے؟ اسی حالات میں نہیں، وہ فقیر کے ویش میں آیا۔ ایک خوبصورت انسان کی مانند آیا نہیں، فقیر کی طرح آیا۔ اور کیا ہو گیا اس سلطان کے چہرے کو؟ کیا ہوا اس کی خوبصورتی کو؟ گناہ میں ڈوب گیا ہے۔ یس، گناہ خوبصورتی کو بگاڑتا ہے۔ اس شخص کے چہرے کو دیکھو، اور کتنا اچھا تھا اس کا چہرہ، لیکن اب خراب ہو گیا۔ اس شخص کے بارے میں کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ اور کسی کو نہیں معلوم اس کو جو بیماری ہے وہ کون سی ہے۔ یہ خوبصورت شخص تھا، لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ گناہ خوبصورتی ختم کر دیتا ہے، اور گناہ
हमारी खूबसूरती को खत्म करता है। कई बार कहते वो तो बड़ा खूबसूरत था, अच्छा दिखता था, क्या हुआ? और कितना दुबला हो गया है और उसका चेहरा बिगड़ चुका है। और तब हम कहते हैं उसे नशे की लत है। क्या आदत हो गई है उसे? नशे की आदत हो गई है और नशे ने उसकी खूबसूरती को बिगाड़ दिया है और वो मैनोशी ने उसकी सेहत को बिगाड़ दिया है। मैनोशी की वजह से, जिनाह की वजह से उसकी सेहत और खूबसूरती खत्म हो गई है। यस। और जो गुनाह के काम करता है, बदगुमा हो जाता है, पहले वो तुम्हारी खूबसूरती को खत्म करता है और दूसरा ये तुम्हारी सेहत को भी खराब करता है। और गुनाह को जगह देने पर गुनाह करने से तुम्हारा चेहरा कैसा होगा मालूम है? इस तस्वीर को देखिए, कितनी खूबसूरत थी ये औरत और उसको ये बीमारी लगने पर आप देखिए उसका चेहरा कैसा हो गया है और किस तरह से उसका चेहरा था, लेकिन अब देखिए वो किस तरह से बिगड़ गया है और बीमारी की वजह और ऑपरेशन से उसका चेहरा किस तरह से बिगड़ चुका है। और से सुनिए भाइयों और बहनों, उस दिन वो खोया हुआ बेटा कैसे आ रहा है? अपनी खूबसूरती को नाश करके आता है और खाने के लिए उसके पास खाना नहीं है, वो भूखा है और आखिर में सूअरों के खाने वाले उस फलियों से वो अपने पेट को भरता है। देखिए कैसा हो गया है। और तस्वीर में नजर आ रहा है वो सुल्तान है, लेकिन ये सुल्तान आज कैसा हो गया है। देखिए, खूबसूरती नहीं है, सेहत नहीं है, खूबसूरती को खो दिया, सेहत को खो दिया और उसने अपना यहां तक कि सब कुछ खो दिया। यस। एक शख्स खुदा से दूर होने पर, उसकी मोहब्बत का इनकार करके गुनाहों के लिए दौड़ने पर, ऐसा करने पर खूबसूरती को खो देगा, अपनी सेहत को खो देगा। आज इस कलाम को सुनने वाले हमें से बहुत से लोगों ने अपनी सेहत को खराब कर लिया है। एक वक्त पर सेहतमंद थे और सेहतमंद रहती थी और तुम्हें देखकर 10 लोग कहते थे कि इसी तरह से रहना चाहिए और रहना है तो इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन आज और दवाखाने के चक्कर लगा रहा है, डॉक्टर के चारों तरफ घूम रहा है, दवाइयों के चारों तरफ घूम रहा है, दवा लेने पर तेरा मर्ज नहीं जा रहा है और अच्छे डॉक्टर को दिखाने पर भी तेरी बीमारी कौन सी है नहीं मालूम होता है और तुमने जो कमाया है वो सब कुछ तुम्हारी दवाइयों पर खर्च हो रहा है, ऑपरेशन के लिए और दवाइयों के लिए खर्च हो रहा है। तेरी बीमारी की वजह क्या है मालूम है? और तुझे मालूम है क्या तेरे जिस्म में रहने वाली बीमारियों की वजह क्या है? कलाम में लिखा है। आइए देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 30:12 पढ़ रहा हूं। गुनाह एक शख्स की जिंदगी को कैसे खराब करता है, आइए देखेंगे। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, तेरी खस्तगी लाइलाज और तेरा जख्म सख्त दर्दनाक है, तेरा हिमायती कोई नहीं, तेरा जख्म गहरा है, जिस्म खराब हो गया है। आज तेरा जो जख्म है भर नहीं रहा है, खत्म नहीं होता है, इसलिए तू क्या कर रहा है वो भी लिखा है। तेरा हिमायती कोई नहीं जो तेरी मरहम पट्टी करे और तेरे पास कोई शिफा बख्श दवा नहीं। तेरे सब चाहने वाले तुझे भूल गए, वो तेरे तालिब नहीं है। फिल हकीकत मैंने तुझे दुश्मन की मानिंद घायल किया और संगदिल की तरह तादीब की, इसलिए कि तेरी बदकिरदारी बढ़ गई और तेरे गुनाह ज्यादा हो गए। तू अपनी खस्तगी के सबब से क्यों चिल्लाती है? तेरा दर्द लाइलाज है। भाई बहनों, खोया हुआ बेटा बाप से दूर चला गया, उस तरह से तुम भी खुदा से दूर चले गए हो और तुमने सोचा है कि तुम खुदा के बिना जी सकोगे और खुदा में होने के बावजूद भी खुदा के खौफ में जिंदगी ना जीकर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए आदत बना ली है। और उस मर्जी के मुताबिक जीने वाले तुझ शख्स में पहले क्या होगा? अपनी खूबसूरती को खो देगा, अपनी सेहत को खो देगा, अपना सब कुछ खो देगा। एक वक्त पर तुम अच्छा रहते थे, अच्छी रहती थी, लेकिन आज वो खूबसूरती तुमसे दूर हो गई है, तेरी सेहत खराब हो गई है। अच्छी तरह से हंसते हुए घूमता था, वो जिंदगी का सुकून दूर हो गया है। वो दिल की बातें और दिल की खुशी सेहत में छिपी है। अच्छी सेहत है। एक शख्स खुशी से रहना है तो उसको पाकीज़गी से रहना है। एक शख्स खुशी से रहने पर अच्छा रहता है, गौर कीजिए। और कुछ मामलों में उम्र बढ़ते वक्त और जब उम्र बढ़ने लगे उस वक्त और सेहत गिरती है, बीमार होते हैं, उम्र के तकाजे से या फिर हालातों में, उस तरह आने वाली बीमारियों का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। गलत मत सोचिए। किए गए गुनाहों से
آنے والی بیماریوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج تمہاری بیماری کی وجہ کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ تو نے جو غلطی کی ہے، تو نے جو فطرتیں کی ہیں کلام کی خلافت میں جیتے ہوئے، اور تو غلطی کر رہا ہے اپنی زندگی کو کلام کے مطابق نہ بسر کرتے ہوئے، تو گناہوں کی زندگی میں دھس رہا ہے، تو گناہ کی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور خدا سزا دینے کے لیے بیماریوں کو تجھ پر بھیجا ہے، اور اب اس زخم کو نہ سہتے ہوئے رو رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ زخم تجھے میں نے دیے ہیں۔ تیرے زخموں کو اور تیری بیماری کو نکالنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تیرے گناہوں کی وجہ سے تو جو بیمار پڑا ہے، صحت مند نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، تمہیں کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پائے گا، کوئی دوائی بھی ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ کیوں ایسے؟ اور تمہاری بیماری تمہاری گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ خدا کی خلافت میں تم نے زندگی کو جیا ہے۔ کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا، لیکن تیری جو بیماری ہے ٹھیک کرنے والا کوئی ہے کیا؟ وہ ایک ہی ہے۔ کون ہے؟ تو نے جو گناہ کیے ہیں ان کو معاف کرنے والا، تیرے جسم کو اچھا کرنے والا، وہی جس کو میں بتا رہا ہوں وہی خدا ہے۔ آج تمہاری بیماریاں جانی ہیں، تمہیں ٹھیک ہونا ہے۔ تم نے جو کھویا ہے اسے واپس پانا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے۔ تو نے جس خدا کی خلافت میں گناہ کے کام کیے اور تھوڑی زندگی کی عیش و آرام کے لیے خدا کے خلاف تو نے جو گناہ کیے اور جس سے تو الگ ہوا ہے، اس خدا کے پاس واپس آنا ہے۔ کلام کو پھر سے میں پڑھتا ہوں، آئیے، اور 30ویں باب سے پڑھتا ہوں۔ تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے، تیرے پاس کوئی شفا بخش نہیں، تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے، اور اب کوئی بھی تجھ پر خیال نہیں کرتا۔ تیرے آگے پیچھے تو بہت گھومتے تھے، اور تو ایک دن نظر نہ آنے پر 10 بار فون ہوتے تھے، لیکن آج کہاں گئے وہ لوگ؟ تیرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ تیرے احباب کہاں ہیں؟ وہ ساتھ گھومنے والے کہاں ہیں؟ اور تجھ سے لے کر جو کھاتے تھے وہ کہاں گئے؟ تجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کیوں ایسے؟ کیونکہ تو بیماری سے تڑف رہا ہے، اس لیے، اور تو بیماری کے بستر پر پڑا ہے۔ تیرے پیسے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے، اور اب تیرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے، گھر کے لوگوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اب تو اکیلا ہے، تیرے پاس کوئی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر تم پر خیال نہیں کر رہا ہے، تمہاری بیوی تم پر خیال نہیں کر رہی ہے، ماں باپ بھی تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ کچھ معاملوں میں تیری مینوشی، تیرے گھومنے اور تیری اس بیماری کی وجہ سے تیری بیٹی دھیان نہیں دے رہی ہے، بیٹا بھی دھیان نہیں دے رہا ہے، اکیلا ہو گیا ہے۔ تو آج اکیلا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہے؟ تیرے گناہ کے سبب سے آج تجھ پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، اور تیرا چہرہ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ معلوم ہے کیوں؟ تیرے فطرت اور دھوکے کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ تجھ پر آ چکا ہے، اس لیے تو اکیلا پڑ گیا، اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تجھے خیال کرنے والا نہیں، کوئی تجھے اسپتال میں لے جانے والا بھی اب نہیں ہے، اور اب ڈاکٹر کو 1000 دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ خدا نے تجھے دیکھا ہے، تیرے کیے گئے کاموں کو دیکھا ہے، اور تیرے چھل فریب کو دیکھا ہے، اور بہت ہونے کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دینا شروع کیا ہے، اور اس طرح سے آج تو صحت مند نہیں ہے، اور اس طرح کے حالاتوں میں تو رہنے پر خدا آج بھی کیا چاہتا ہے معلوم ہے؟ وہ بلاتا ہے، کیسے آنا ہے؟ جس حالت میں ہے اسی میں واپس آ جا۔ اور زناکار ہے کیا؟ دھوکے باز ہے کیا؟ تو کیا کرتا ہے؟ اور جھگڑالو ہے کیا؟ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو ستانے والا ہے کیا؟ ماں باپ کی بات نہ مان کر الگ رہنے والا ہے کیا؟ چاہے جو بھی ہو، تو جیسا ہے ویسا ہی تو آ جا۔ وہ خداوند تمہیں بلاتا ہے۔ کھویا ہوا بیٹا کیسا تھا؟ اور وہ فقیر کی طرح تھا۔ کیسا تھا؟ بھیک مانگنے والوں کی طرح تھا، اور اسی حالات میں وہ واپس آ گیا ہے، اور خدا آج یہی چاہتا ہے کہ تم چاہیں جیسے بھی ہو، تم نے جو بھی گناہ کیے ہوں اور کسی بھی طرح کی حقارت یا فطرت تم نے کی ہو، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ تم میرے پاس آ جانے سے معاف کروں گا، میرے پاس تم آنے سے ترس کھاؤں گا، میرے پاس تم آ جانے سے تیری بیماری کو دور کر دوں گا۔ آ جا،
تو مالی حالت میں تڑف رہا ہے، قرضے میں ڈوب چکا ہے، ملازمت کر کے پیسہ آنے سے اور جس طرح سے بھی پیسہ آتا ہے اور مہینے کے آخر میں 1 روپیہ بھی تمہاری جیب میں نہیں بچ پاتا، 1 روپیہ بھی تم کسی بھلے کام میں نہیں لگا پاتے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی فیس بھی دے نہیں پا رہا ہے۔ تو کماتا تو ہے لیکن پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تجھے بالکل معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ تیرے اوپر خدا کی برکت نہیں ہے اس لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب تم پر بیتا ہے۔ روحانیت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، سب کچھ کھو کر تو الگ رہ گیا ہے، تڑپ رہا ہے، بے سہارا بن گیا ہے۔ ایک بد نصیب کی طرح تو زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی ہے کیا؟ اور تیری زندگی کو پھر سے ٹھیک کرنے والے، زندگی میں پھر سے بہار لانے والا کوئی ہے کیا؟ ہے۔ تمہیں اچھا کرنے کے لیے، تمہیں صحت مند کرنے کے لیے، تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے آج میرا خداوند خدا ابھی تیار ہے اور وہ تمہیں پکار رہا ہے۔ تم آؤ گے کیا؟ اس کی بلاہٹ کو مان کر وہ کھویا ہوا بیٹا واپس آیا۔ کس کے پاس؟ وہ جو اس کی زندگی کو بنا دے گا، اس کے پاس، وہ جو اس کی زندگی کو ٹھیک کرے گا، وہ جو پھر سے اس کو سلطان بنا دے گا، اس باپ کے پاس آ گیا۔ اور آپ کو اور مجھے بنانے والا وہ خدا ہے، وہ خدا میرے اور آپ کے لیے انتظار کرتا، ہمارے لیے انتظار کرتا ہے۔ کیوں ایسے؟ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، اور تمہارے گناہوں کی معافی مانگنے سے، بدل جانے سے میں تمہیں نئی زندگی دوں گا۔ پھر سے ایک بار اس کلام کو پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت ہے، تیرا زخم سخت ہے، وہ دردناک ہے، تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے، تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں، تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے، وہ تیرے طالب نہیں، فی الحقیقت میں نے تجھے دشمن کی مانند گھائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعدیب، اس لیے کہ تیری بدکرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو۔ تو اپنی خستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے؟ تیرا درد لا علاج ہے، اس لیے کہ تیری بدکرداری نہایت بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے، میں نے تجھ سے ایسا کیا۔ اور گناہ کی وجہ سے ہی یہ تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، اور یہ تکلیفیں اور یہ قرضہ آیا ہے۔ اور وہ خدا کسی بھی طرح سے گناہگار کو سزا دینے والا خدا ہے۔ اس طرح سزا دے کر وہ تجھے دوزخ میں ڈالے گا، یا پھر تو کہتا ہے کہ بدل جاؤں گا، میں معافی مانگ لوں گا۔ اور وہ خدا کیا کرتا ہے تجھے معلوم ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں 16ویں آیت۔ تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے، اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے۔ جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے، اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لٹا دوں گا، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ سیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ خدا کہتا ہے، وہ کہتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں یعقوب کے خیموں کی اسیری کو موقوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا، اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا۔ میں بلاتا ہوں تو آئے گا کیا؟ تیرے زخموں کو ٹھیک کروں، تیری زندگی کو ٹھیک کروں گا۔ یہ کھویا ہوا بیٹا کیسے آیا تھا؟ جیسے تھا ویسے آیا تھا۔ کیا پایا ہے؟ باپ سے معافی کو پایا، اور کیا پہنا ہے؟ نئے لباس کو پہنا ہے، پاکیزگی کی نشانی ہے، اور سونے کی انگوٹھی کو پہنا ہے، وارث ہونے کی نشانی ہے، اور پیروں میں جوتے پہننے ہیں، یہ میل ملاپ اور گواہی کی نشانی ہے۔ اور وہ بیٹا واپس آ گیا ہے، پاکیزگی کو پہنا ہے، اور باپ کے فرزند کی طرح جینے کے لیے انگوٹھی پہنا ہے، اور باپ کی گواہی کی شکل میں جینے کے لیے کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ جیسے گناہگار کو معاف کر کے بیٹے کی شکل میں مجھے قبول کر کے دیکھیے، جو کھویا تھا وہ واپس ملا ہے، اور دنیا کو گواہی بتانے کے لیے اس باپ نے مجھے بدل دی۔ اور تمہیں بدلنا ہے، امید کر رہے ہو، اور جس خدا نے تمہیں بنایا ہے وہ خدا ہی تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے ان کے ہاتھوں میں چلے جانے سے، جس طرح سے کھویا ہوا بیٹا باپ کے پاس واپس آیا۔
معافی ملی ہے، نئی زندگی اس کو ملی ہے، نیا لباس ملا ہے، انگوٹھی ملی ہے اور وہ وارث بن گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان باتوں کو، اپنی گواہی کو بتانے والے شخص میں اس نے ترس کو پایا ہے، اور وہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ترس تمہیں دیا جائے۔ دنیا میں ایک بہت ہی مشہور وائلن ہے، وائلن۔ ایک گھر میں وہ وائلن اس کو نیلام کرنے کے لیے رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، نیلامی ہو رہی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھیے۔ 100 روپیہ کوئی نہیں دے سکتے ہے کیا؟ اس وائلن کے لیے 100 روپیہ نہیں رکھ سکتے ہے کیا؟ 100 روپیہ اس وائلن کے لیے، 100 روپیہ، 100 روپیہ اس وائلن کے لیے، پہلی بار 100 روپیہ اس وائلن کے لیے، دوسری بار۔ اور 100 روپے میں کسی نے نہیں خریدا۔ وضع تار نکل گیا تھا، خراب ہو گیا ہے، لیکن اور وہ وائلن جو خراب ہو گیا ہے اس کو بہتر طریقے سے بجانے والے اور بہتر طریقے سے استعمال کرنے والے اس نغمہ نگار کے ہاتھوں میں آیا، کام نہ آنے والا وہ وائلن، اور ایک بہتر درجہ ملا ہے۔ تمہاری زندگی جو خراب تھی وائلن کی طرح، اور جو خراب ہو گیا ہے اس باجی کی طرح تھی، اور وہ خدا کے ہاتھوں میں آ جانے سے تیری زندگی کو، تیرے مقام کو ایک اونچے مقام پر لے جانے کے لیے میرا خدا تیار ہے کیا کوئی؟ میری زندگی خدا کے ہاتھوں میں سے دور ہو گئی ہے، اور گناہ کے کاموں کو کرتے ہوئے بدحواس کی طرح میں نے اپنی خوبصورتی کو کھو دیا، اور میں خدا سے دور ہو گیا ہوں۔ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اپنے لوگوں کو کھو دیا ہے، سب کچھ کھو دیا، ایک بیکار انسان بن گیا ہوں۔ پھر بھی میرا خداوند تمہارے لیے انتظار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں میں وہ تمہیں لینا چاہتا ہے، ایک بیٹے کی مانند تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ تم نے جو کھو دیا ہے اس سے بھی بہتر تجھے دینا ہے، یہ سوچ کر میرا خدا انتظار کر رہا ہے۔ دنیا میں تمہیں تسلی اطمینان دینے کے لیے اور جنت میں ایک مقرر جگہ کو اور تمہیں دینے کے لیے خداوند تمہارے پاس کھڑا ہو کر وہ انتظار کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کو آج ان کے ہاتھوں میں دے دو گے۔ کیا چاہتا ہے؟ اور وہ چاہتا ہے کہ باپ اس کو پھر سے اپنائے۔ اے خدا مجھے معاف کر، اس نے یہ کہا۔ اس نے کیا پایا؟ کیا پہنا؟ نیا لباس، انگوٹھی کو، جوتوں کو۔ آج تمہیں جو کرنا ہے وہ صرف ایک، اور تمہیں جو کرنا ہے وہ صرف ایک کام ہے کہ اے خدا، میں گنہگار شخص ہوں، میں گنہگار عورت ہوں، مجھے معاف کر خدا۔ اس دن وہ معافی اور اس دعا نے اس لڑکے کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ آج تمہاری دعا اور تمہارا توبہ کرنا تمہارے مستقبل کو اور تمہارے حالاتوں کو بدل دے گا۔ کبھی دعا کی ہے کیا؟ اب اپنی آنکھیں بند کر کے آج میرے ساتھ دعا کریں گے کیا؟ آئیے ہم دعا کریں۔ ہم دعا کریں گے، اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ ہمارے پیارے پاک خداوند خدا، آپ نے بڑے صاف طور اور طریقوں سے اپنے کلام سے ہم سے باتیں کی ہیں۔ خداوند، جنہوں نے ان باتوں کو سنا ہے وہ جانے کہ خدا کی آواز ہے، انہوں نے ان باتوں کو مانا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں ہمیں معاف کریں، آپ کے خلاف میں گناہ کیے ہیں، ہمیں معاف کریں۔ مسیح کے وسیلے سے مجھے دھو کر راست بازی کا لباس، پاکیزگی کا لباس مجھے پہنا دیجئے۔ اس طرح سے دعا کرنے والے تمام لوگوں کو اے خدا آج معاف کریں، مسیح کے وسیلے سے انہیں پاک کیجیے، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح اپنا کر اب سے نجات کے لباس کو، راست بازی کے لباس کو اور پاکیزگی کے لباس کو پہنا کر آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی مانند خوش نصیبی اور پاکیزگی میں جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عیسی مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔